السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي الله لأمتي وابن أم عبد وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي مَا كَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِي وَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام، آج کے آپ کے اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان وحدت امت ہے، اور یہ وحدت امت وحدت ادیان نہیں ہے، یہ امت اجابت کی وحدت کی بات ہو رہی ہے، امت انکاری کی وحدت کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے وحدت کی دعوت دی، اور وحدت کیا تھی؟ کچھ دین آپ کا کچھ دین ہمارا ملا کے کام چلا لے۔ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی کہ یہ ہمیں قبول، دودھ اور پیشاب کا اکٹھ قبول، بکری کا دودھ، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ جمع ہو سکتا ہے، دودھ ہی رہتا ہے، لیکن ساتھ گدھی کا دودھ برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور چیز گندی کا، گھٹیا کا، کتیا کا دودھ برداشت ہے۔ اس لیے وحدت امت ہے، اور امت اجابت مقصود ہے، اس کا اتحاد مقصود ہے۔ کسی ایسی امت میں جو امت انکاری ہے، اس کا یہاں پر اکٹھ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دودھ اور پیشاب میں جب اکٹھ ہو تو نقصان دودھ کا ہوتا ہے، پیشاب کا نقصان نہیں ہوتا۔ بہت توجہ فرمائیں، میں اپنی بات آگے عرض کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نے جب بھی زبان سے ہم بات کرتے ہیں تو ضرور ہمیں سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے، کہ شاعر تو بیچارے تخیلاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ دین کا جی۔ تو اس لیے ہم نے ہر شاعر کی بات کو نہیں اٹھانا ہوتا، ہم نے اسی بات کو کرنا ہے جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، شاعر جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ صحابہ شاعر رو پڑے تھے تو قرآن نے تسلی دی کہ نہیں، آپ ایمان و اعمال والے ہیں، بات آپ کی نہیں اوروں کی ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند صحابہ بیٹھے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں بہت ساری باتیں میں وہاں سے عرض کروں گا، کچھ اور ہوں گی تو میں ان کی صراحت عرض کر دوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، تو مکہ کے کفار نے ایک مطالبہ کیا، اے محمد صلی اللہ، سبحان اللہ، تھوڑی ساری کلا جاندے نے نات خان تے ساڑی واری تھوڑی بچدی کوئی نہیں، تو تھوڑی توجہ صرف کر لیں، سبحان اللہ نہ بھی کہیں، توجہ ضروری ہے جی۔ وہ ایک جگہ گئے تو نات خان کہتا میرے ہر جملے پہ 6 باری سبحان اللہ آکھے، میں یار 5 کار ایک تے ساڑے واسطے بھی رہن دے۔ بہت توجہ جی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں ہم 6 بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، مکہ کے سردار آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اطرد ہؤلاء عنک، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو، ان کو اپنے پاس سے نکال دو، فلا یجترئون علینا، کل کو یہ ہمارے سر نہ چڑھ آئیں، یہ ہمارے سر نہ چڑھ جائیں، ان کو اپنے پاس سے دور کر دو، یہاں سے نکال دو، ہم سردار ہیں، ہم نے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اپنی صحبت سے آپ نے محروم نہیں کرنا، کیونکہ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔
ان کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ بات سارے صحابہ کی عموماً ہے، لیکن میں ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ چند باتیں اور اہل سنت والجماعت کا موقف عرض کر کے بات مکمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ حکم ہے کہ آپ نے ان صحابہ کرام کو اپنے سے دور نہیں کرنا، آپ نے ان صحابہ کرام کو اپنی مجلس میں رکھنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے، آپ نے ان سے دور نہیں ہونا، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اس میں اور صحابہ کے نام بھی معارف القرآن حضرت کانوی میں لکھے ہوئے موجود ہیں کہ وہ بھی موجود تھے۔ خیر میں بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو شخصیات کہیں جا رہے تھے۔ ان کا راستے میں انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ جب بکریاں چراتے بندے کو دیکھا، یہ قریب آئے اور ان کو فرمایا کہ ہمیں کوئی بکری دو، ہمیں دودھ کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، انا مؤتمن، میں امانت دار ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، کسی اور بندے کی ہیں، عقبہ بن ابی معیط کی ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ایسی بکری دے دیں جو گابن بھی نہ ہو، اور ایسی بکری دے دیں جو دودھ بھی نہ دیتی ہو۔ انہوں نے ایک بکری دی، حضور علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو چھوا، بسم اللہ پڑھی، تھنوں کو چھوا، تھن دودھ سے بھر گئے، اس کو دوہا۔ حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر نے پیا۔ اس پینے کے بعد تھنوں کو حکم فرمایا کہ سمٹ جاؤ، تھن اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا، عرض کیا، علمنی ھذا القول، اے اللہ کے رسول یہ بات مجھے بھی سکھا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انت غلیم معلم، تو ایسا بچہ ہے، اللہ نے تیرے دل میں ہدایت ڈال دی ہے، اللہ نے تیرے دل میں خیر ڈال دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ خدمت میں اتنے رہے کہ دن رات حضور کے پاس رہنا ہوتا۔ حضور علیہ السلام سونے لگتے تو آپ کو سراہنا دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری باتیں خطابت کی نہیں، یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو سیر میں علامہ ذہبی نے لکھی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تکیے کی ضرورت ہوتی، تکیہ دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک کی ضرورت پڑتی، مسواک لا کے دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کو پانی کی ضرورت ہوتی، پانی اٹھا کے دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ڈھیلے اٹھانے کی ضرورت ہے، ڈھیلے اٹھا کر دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک کو اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہے، وہ عصا اٹھا کر آگے آگے چلنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور کو ضرورت ہوتی آپ کو وہ دے دیتے، جب ضرورت نہ ہوتی پھر خود اٹھا لیتے۔ حضور کے نالین مبارک اٹھا کر رکھنے والے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جب ہم نئے نئے مسلمان ہوئے اس وقت بھائی ادھر توجہ رکھ لیں، آپ کسی کی طرف نہ دیکھے آتے جاتے، تھوڑا ادھر تشریف لے آئیں جی، پھر آتے ہیں سارے لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ حضرات ادھر تشریف لیں اور تھوڑے سے ہو جائے، ادھر جگہ بچا لیں نبی بھائی ادھر نہیں میری طرف دیکھنا ہے، جب دوسرے حضرات کی باری آگی پھر ان کو آپ دیکھیں گے، توجہ مجھے پتہ ہے ان کی باری آپ نے مجھے دیکھنا ہے، توجہ رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی، جو خدمت کی ضرورت ہوتی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام کی کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب ہم نئے مسلمان ہوئے
ہم سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کے بندے ہیں، کیونکہ باہر کی ساری خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرتے، حضور کے گھر کی ساری خدمت ان کی والدہ محترمہ کرتی، آنا جانا اتنا تھا۔ ہم سمجھتے یہ اللہ کے نبی کے گھر کے بندے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں، اور میرا سیکھنے کی ترتیب یہ تھی، میں 10 آیتیں پڑھتا، پھر ان کو سمجھتا، پھر 10 پڑھتا، پھر ان کو سمجھتا۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ صورتیں سیکھی، ایسی سیکھی، آج تک ان میں میری کوئی غلطی نہیں نکال سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کے الفاظ کا علم حاصل کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہا درجے کا حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مجھے تلاوت سناؤ۔ عرض کیا حضور آپ پہ قرآن اترا ہے، آپ کو سننے کی کیا ضرورت؟ ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں دوسرے بندے سے سنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں مبارک سے ان کو چھوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے تھے۔ یوں کہیں قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی نے سنی ہے۔ جو ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اس کو سننا بھی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے سننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے سنا ہے۔ اس سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر سنا۔ ایک بندہ کوفہ سے چلا، کوفہ سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے عمر، کوفہ کا ایک شخص ہم نے دیکھا، ہم لکھا ہوا قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ آتا ہے اور آ کر ہمیں بتاتا ہے تم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، اس طرح نہیں پڑھو بلکہ اس طرح پڑھو، بڑا غیر محتاط بندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں شدت تو تھی ہی، غصہ آیا، غصے سے بھر کے وہ بندہ بات کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا، کہنے لگا وہ بندہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آیا، حضرت عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا ایک دن صدیق اکبر کے گھر میں اللہ کے نبی بھی تھے، میں بھی تھا، ابو بکر صدیق بھی تھے، مسلمانوں کے معاملات میں غور و فکر کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو مسجد کو چلیں۔ فرماتے ہم تینوں اٹھے، مسجد میں آئے۔ مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو چپ کرا دو کہ بس کرو، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، لیکن حضور نے اشارہ فرمایا کہ ان کو پڑھنے دو، ان کو روکنا نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنی نماز مکمل کی ہے، تلاوت مکمل کرنے کے بعد رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس بندے نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اس دور میں نماز کے بعد دعا مانگنے کا یقیناً مصطفیٰ سے صحابہ نے سیکھا ہوا تھا۔ وہ دعا مانگنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ وہ بندہ دعا مانگنے کے بعد اٹھا، واپس مڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی تلاوت سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رتبا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام اب، جس کا دل چاہے میں قرآن ایسے تر و تازہ پڑھوں جیسے قرآن اترا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پہ پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود بالکل ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن اترا تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا قرآن سیکھنا 4 بندوں سے سیکھو۔ جن 4 کا نام لیا ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن کی قرات میں، قرآن کی تلاوت میں جن 4 شخصیات کا نام آتا ہے
ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کریں اس بات کی تصدیق کرو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والے مستقل طور پر عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی نسبت جو بات ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت اس بات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ بنیاد میں میرے نبی کا ارشاد صراحت کے ساتھ جزئی طور پر ان کے لیے بھی موجود ہے۔ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کریں اس بات کی تصدیق کرو۔ میرے دوستو، تیسری بات عمل ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی کیا حیثیت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے، اللہ کے نبی کے ہاں مقام کیا ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا اے ابوبکر کھڑا ہو کر خطبہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹی سی تقریر کی ہے، پھر حضرت عمر سے تقریر کرائی۔ یوں کہہ لیں جیسے تقریری مقابلے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے تقریریں سنی، تقریریں کرتے آئے، تقریر کرتے کرتے باری آئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود قم فاختب، کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر سا بڑا پرمغز خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ ان اللہ ربنا، یقیناً اللہ ہمارا رب ہے۔ ان القرآن امامنا، یقیناً قرآن ہمارا امام ہے۔ ان البیت قبلتنا، یقیناً بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ ان الاسلام دیننا، یقیناً اسلام ہمارا دین ہے۔ وان ھذا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آگے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک قانون بیان کیا اور عرض کیا رضینا ما رضی اللہ لنا ورسولہ، ہم اس بات پہ راضی ہیں جس پہ اللہ راضی اور جس پہ اللہ کے رسول راضی۔ وکرہنا ما کرہ اللہ لنا ورسولہ، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے جس کو ہمارے لیے اللہ پسند نہ کرے، اللہ کا رسول پسند نہ کرے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تقریر کرنے کے بعد والسلام کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصاب ابن ام عبداللہ بن مسعود نے درست کہا، وصدقہ، اور سچ کہا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دو جملے ارشاد فرمائے جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل میں نشانی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند کروں گا جس کو اللہ پسند کرے اور عبداللہ بن مسعود پسند کرے۔ وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي مَا كَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِي وَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، میں اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا جس کو اللہ پسند نہ کرے اور عبداللہ بن مسعود پسند نہ کرے۔ اللہ کی پسند تو مصطفیٰ اور ابن مسعود سے ہوگی۔ آپ نے بہت جگہ پہ خصوصاً علماء کرام تو بار بار یہ بات پڑھاتے ہیں، بعض جگہ برکت کے لیے اللہ کے نام کو مقدم ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر عبداللہ بن مسعود کی پسند کو اپنی پسند کہا، عبداللہ بن مسعود کی ناپسندیدگی کو مصطفیٰ نے اپنی ناپسندیدگی قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، مسروق تابعی نے ایک اعلان کیا شاممت اصحاب محمد فوجدتہم انتہا الی ستہ، میں نے اصحاب محمد کا علم دیکھا، ان سب کا علم 6 صحابہ میں بند ہوتا ہے۔ ثم شاممت ستہ، پھر میں نے 6 کے علم کو پرکھا، فوجدت علمہم انتہا الی علی و عبداللہ، ان 6 کا علم 2 صحابہ میں آ کے بند ہو جاتا ہے۔ وہ 2 عظیم شخصیات، ایک علی المرتضیٰ ہیں، دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف اس بات کی مبارک بات کے مستحق ہیں۔ وہ شخصیات جو صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے، وہ بنیاد ہے فقہ حنفی کی، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت
اکثر و بیشتر اقوال و افعال ان دو شخصیات سے لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، ہم ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک شخصیت کے بارے میں میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات انہیں پسند وہ مجھے پسند، جو ان کو پسند نہیں میں محمد کو پسند نہیں۔ دوسری شخصیت کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، اس امت میں سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں چند جزیات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میرے دوستو، ہم اہل و سنت والجماعت احناف نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ابتدائے نماز میں اٹھاتے ہیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ہم سجدے جاتے ہیں، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ہم سجدے سے اٹھتے ہیں، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود حضور کے خادم، ہر وقت کے حضور کی صحبت میں رہنے والے، 35 صفحہ ترمذی، 116 صفحہ ابو داؤد، بہت ساری کتابوں میں فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ۔ صحابہ تابعین کو فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پھر نماز پڑھی، صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہیں بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ خود نماز پڑھی، صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہیں نہیں اٹھایا۔ میرے نبی کا ارشاد موجود ہے، جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد کو بھی پسند ہے، اور جو حضور کو پسند ہے وہ اہل و سنت والجماعت کو بھی پسند ہے۔ بہت توجہ، ہم نے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کسی جگہ ہم ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی کو یہی پسند ہے، اللہ کے نبی کو یہی پسند ہے، اہل و سنت والجماعت کو بھی یہی پسند ہے۔ فقط شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کسی جگہ بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم وتر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا جز رفع دین للبخاری میں آخر سے 2 ورق پہلے لکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب وتر پڑھتے تھے اسی طرز پہ تھے جس طرز پہ اہل و سنت والجماعت پڑھتے ہیں۔ ہم نے وتروں کی نماز بھی سیکھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد کو بھی پسند ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ اہل و سنت والجماعت کو بھی پسند ہے۔ اس لیے ہم وتروں میں ایک رفع دین کرتے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الجوہر النقی میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین فرماتے تھے اور آمین آہستہ کہتے تھے۔ میرے نبی کا ارشاد موجود ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے میں محمد کو پسند ہے، وہ اہل و سنت والجماعت کو بھی۔ اس لیے ہم نماز پڑھ کے آمین ہم آہستہ کہتے ہیں۔ ہم نے جہاں اور دلائل پڑھے عبداللہ بن مسعود کو بھی ہم نے آہستہ آمین پڑھتے پایا ہے۔ میرے دوستو، ہم سنت کو سمجھتے ہیں صحابہ سے۔ اگر صحابہ سے سنت کو سمجھو گے سنت نصیب ہوگی، صحابہ سے سنت کو نہیں سمجھتے سنت نصیب نہیں ہوگی۔ قیام اللیل مروزی میں 157 صفحے پہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے تھے اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، ان کے شاگرد بھی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو بھی 20 پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی 20 پسند ہے، اہل و سنت والجماعت کو بھی 20 پسند ہے۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ جہاں اور دلائل بہت سارے موجود ہیں وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پڑھاتے، صحابہ 20 رکعت پڑھتے۔ ہم نے یہ مسئلہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ ہم جو تشہد نماز میں پڑھتے ہیں یہ تشہد میں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ ان نے اللہ کے نبی کا یہ پڑھا ہوا تشہد ہمیں بتایا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مصطفیٰ کا ارشاد تھا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس بات کی تصدیق کرو۔ ہم نے تصدیق کی ہے،
ہم وہی تشہد پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک دو نہیں بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تحقیقات پر ہم نے عمل کیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی تائید موجود تھی۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت جو حبشہ کی ہوئی، اس حبشہ کی ہجرت میں جانے والی جو شخصیات تھی، ان میں ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہاں پہ کسی نے یہ شوشہ چھوڑا کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بہت سارے صحابہ واپس چل پڑے، حضور کی صحبت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے علاقے میں رہتے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ درمیان میں پہنچے، پتہ چلا کہ نہیں یہ کسی نے فضول بات کی تھی۔ کچھ صحابہ وہیں سے واپس چلے گئے، کچھ نے سوچا حضور کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں جو حضور فیصلہ فرمائیں گے ویسے کر لیں گے، زیارت بھی کرتے ہیں۔ جو حضور کی صحبت میں حاضر خدمت ہوئے، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی مجلس میں آئے، آ کے حضور کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں تھے۔ صحابی کہتے ہیں فلم یرد علیہ شیء، حضور نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھا، قدر اور وضاحت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دل میں یہ خیال آیا حضور ناراض کیوں ہو گئے ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، وجہ کیا ہے؟ دائیں بائیں دیکھا، صحابہ کے چہروں سے اندازہ لگایا کہ میرا پوچھنا مناسب نہیں ہے۔ نماز میں شریک ہو گئے، نماز ختم ہوئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا حضور نے سلام سنا نہیں ہوگا، لیکن آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں مشغولیت ہوتی ہے، یہ کسی اور چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی، نماز کسی اور چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ امام بخاری نے اختصار کے ساتھ باب ما ینہا من الکلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کی ممانعت کے باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ نماز کے اندر سلام کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، جواب دینے کی بھی گنجائش۔ بہت توجہ فرمائیں، دو باتوں کا ہمیں علم ہوا۔ ایک تو یہ پتہ چلا جب صحابی گئے تھے نماز کے اندر سلام کرنے کا رواج تھا، اور دوسرا یہ پتہ چلا جب واپس آ کے سلام کیا اللہ کے نبی نے جواب بھی نہیں دیا، تنبیہ بھی کر دی۔ ہمیں پتہ چل گیا نماز کی حالت میں ہم نے کسی کو سلام نہیں کرنا، اور اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم نے اس کا جواب نہیں دینا۔ ہمیں یہ مسئلہ پہنچا، جہاں اور دلائل ہیں وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کی وضاحت بھی ہمارے سامنے آئی۔ 13 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ 4 جلد ہے۔ ایک شخص آیا، 3 طلاقیں بیوی کو دے کے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے مسئلہ نہیں پوچھتے، طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں۔ 3 طلاقیں دے کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں حاضر ہوا، آ کے عرض کیا میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب تیرے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے، اب تیرے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں بہت سارے دلائل موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، 200 سے زائد صحابہ کے فتاوی جات موجود ہیں، چاروں ائمہ کا اجماع ہے، سعودی حکومت کا فتویٰ، 21 علماء کا خیل و فتاویٰ کی 5ویں جلد کے آخر میں لگا ہوا موجود ہے، لیکن میں صرف بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی عرض کرنے لگا۔ انہوں نے فرمایا تیرے لیے گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد کو بھی پسند ہے۔ 3 طلاق کا 3 ہونا عبداللہ بن مسعود کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، تمام دنیا کے اہل و سنت والجماعت کو بھی پسند ہے، ہمیں وہ پسند ہے۔ بہت توجہ کریں، ہم آپس میں میل ملاقات کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بخاری شریف کے 926 صفحہ پر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ باب المصافحہ، مصافحہ کرنے کا باب۔
یوں کہہ لیں یہ ہاتھ ملا کر جو ہم سلام لیتے ہیں، اس سلام کا باب امام بخاری نے قائم کیا۔ پھر ایک باب اور قائم کیا، الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، توجہ فرمائیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، یعنی جب سلام کرو تو دونوں ہاتھوں سے کرو۔ اس کے نیچے امام بخاری نے حدیث ذکر کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، مجھے اللہ کے نبی نے التحیات سکھایا، میری ہتھیلی اللہ کے نبی کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ جب بھی دو بندے آپس میں سلام کرتے ہیں تو ایک کی ایک ہتھیلی دوسرے کی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے مصافحہ کتنے ہاتھوں سے کیا جی؟ دو ہاتھوں سے۔ بخاری 926 صفحہ پر باب موجود، حدیث موجود۔ امام بخاری نے دو محدث بھی پیش کیے، صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید محدث نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اس لیے ہم دو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، یہ دو ہاتھوں سے سلام کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، محدثین کا عمل ہے۔ ہمیں بتانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کر دے اس کی تصدیق کیا کرو۔ ہم نے تصدیق کی ہے، ہم جب مصافحہ کرتے ہیں تو دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں یہ سنت بھی عبداللہ بن مسعود صحابی نے بتائی ہے، تو ہم دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ مصافحہ کی سنت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ بہت توجہ، میں نے عرض کیا ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے لیکن صحابہ سے سمجھ سکے، ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے لیکن صحابہ سے سمجھ کر، کیونکہ قرآن اترا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، اللہ کے نبی ان کو دیکھتے رہے، اور یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے، حضور کی نماز میں کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے حضور آگے دیکھتے تھے ایسے ہی اللہ کے نبی پیچھے دیکھتے تھے۔ محدثین نے اس پہ بڑی وضاحت کی ہے، لیکن میں نے فقط اتنی بات عرض کرنی ہے، حضور نے اپنی نگرانی میں صحابہ کو نماز پڑھائی، اگر کوئی غلطی ہوتی، کوئی خطا ہوتی، حضور درست کرا دیتے، اور درست کرانے کے بعد اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا کہ اس طرح کرنا ہے۔ صحابہ کرام سے یوں کہیں عملی تفسیر کرا کے اللہ کے نبی نے پوری امت کو بتا دیا کہ اس طرح دین پہ چل کے آؤ گے تو تمہارا عمل قبول ہے، اگر اس طرح نہیں چلتے تو تمہارا عمل قبول۔ بہت توجہ، حضور علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ بھی ایک ایک کا نام لے کے جنتی فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں مجموعی طور پر جنتی ہونے کی بات کی ہے۔ ایک بات بھی عرض کر دوں، اگلے دن میں نے ایک بوڑھا سا شخص دیکھا جو دینداری کی کیفیت میں نہیں تھا، شکل و صورت سے مذہبی بندہ نہیں تھا، کسی قوم کا، کسی جماعت کا، گھومنے پھرنے والا اور فضول آدمی تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کر کے بڑا خوش ہو رہا تھا، شاید حواریوں نے بھی شاباش دی ہوگی، لیکن بہت توجہ، اس امت کے بہت بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب ذکر معاویہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ نے ایک نماز پڑھی جو روٹین سے اور عام طریقہ کار سے ہٹ کے تھی، جب وہ نماز پڑھی شاگرد اٹھا، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضرت معاویہ کی نماز تو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دو جواب دو لائنوں میں موجود ہیں، فرمایا دعہو فإنہو قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ ان پہ اعتراض نہ کر، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے بتا دیا صحابی رسول پر زبان دراز کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت توجہ، دوسرا ارشاد کیا تھا کہ چھوڑ تو ان پر اعتراض نہ کر، فاصحاب انہوں نے درست کیا ہے، فإنہو فقیہ، وہ بہت بڑے مجتہد اور فقیہ ہیں، تیرے جیسے بندے کو ان پر زبان کھولنے کی اجازت
اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس اپنے دور کے بندوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 وجہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اس پہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ فقیہ اور مجتہد ہیں، ان نے درست کیا ہے، کیونکہ فقیہ سے خطا بھی ہو ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی ملتی ہے، درست ہو 2 ملتی ہے۔ انہوں نے بتا دیا اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلطی بھی ہوئی ہے ان کو نیکی مل رہی ہے، اگر غلطی ہے نیکی ہے درست ہے 2 نیکیاں ہیں، اور نیکی کرنے والے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا صحابہ کا نام لے کر میرے آپ کے نبی نے جنتی ہونا بتایا ہے کہ صحابی جنتی ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جنتی تھے جنت میں چلے گئے، میرے بتانے سے ان کی جنت بڑی نہیں ہوگی، میرے پڑھنے سے بڑی نہیں ہوگی، اللہ نے دے دی ہے بات مکمل ہو گئی۔ تجھے اور مجھے بتایا کہ صحابہ جنتی ہیں، صحابہ خیر کے کام کرنے والے ہیں، صحابہ پہ اللہ راضی ہو گیا تھا۔ ہمیں بار بار قرآن میں اعلان کیا، بار بار سنت میں اعلان کیا، وجہ کیا تھی؟ تو نے کل کو کلمہ پڑھنا ہے، جنتی لوگوں والا کلمہ پڑھ کے آنا، جہنمی لوگوں والا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اس لیے میں نے کلمہ وہی پسند کیا جو صدیق کا تھا، کلمہ وہی پڑھا جو فاروق کا تھا، کلمہ وہی پڑھا جو حضرت عثمان کا تھا، کلمہ وہی پڑھا جو حضرت علی کا تھا، کلمہ وہی پڑھا جو عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ حضور نے بتا دیا یہ جنتی لوگ ہیں، اگر ان والا کلمہ پڑھو گے تو قبول ہوگا، وہی پہنچو گے جہاں وہ تھے۔ اگر تیرا کلمہ ان سے نہ ملا پھر ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام تو کلمہ درست کون سا ہے جی؟ 2 جز والا جو حضرت صدیق نے پڑھا، جو حضرت عمر بن خطاب نے پڑھا، جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھا، وہ کلمہ پڑھو گے وہی پہنچو گے جہاں پہ وہ لوگ پہنچے۔ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت توجہ بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشکیل کا ٹائم ہے نا، توجہ زیادہ کی ضرورت ہے، توجہ رکھیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے نماز کی فرضیت پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے بلانا ہے کیسے بلائیں؟ صحابی رائے دیتے ہیں حضور آگ جلا دی جائے، لوگ دھواں شواں دیکھ کے آ جایا کریں گے۔ فرمایا ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ مجوس سے مشابہت ہے اور مجوسیوں کی مشابہت ہم نے اختیار۔ دوسرے صحابی مشورہ دیتے ہیں حضور ناقوس بجا دیا جائے، لوگ ناقوس کی آواز سن کے آ جایا کریں گے۔ فرمایا نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے۔ ہم کہیں دیکھیں جی وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں ہم بھی منائیں گے، نہیں صدیق اکبر کو دیکھو عیسائیوں کو نہ دیکھو، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو، حضرت عثمان و علی کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن خطاب شمع محمدی کے 19 صفحے پہ ایک مولوی نے کہہ سکتے ہیں، اس نے کی اور کہنے لگا حضرت عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں تھا کتنی آیات حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر اتری، اللہ کے نبی نے کتنے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر کی رائے معتبر ہے۔ کیا جی؟ حضرت عمر کی رائے معتبر ہے، حضرت عمر بن خطاب کی رائے معتبر ہے۔ حضور نے فرمایا درست ہے، یہی اعلان ہوگا، سارے لوگ اسی اعلان پہ نماز پڑھیں گے۔ صحابہ واپس چلے جاتے ہیں۔ رات کو ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں، صبح حضور کی مجلس میں آ کے خواب سناتے ہیں۔ بہت توجہ، اے اللہ کے نبی میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ ایک بندہ ناقوس لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا صاحب ناقوس یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس بندے نے کہا نہ ایسا نہ کرو، میں تجھے چند کلمات سکھاتا
ہوں جب نماز کا وقت ہو وہ کلمات کہا کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت ہو اللہ اکبر کہا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہو، آخر میں لا الہ الا اللہ کہو۔ جس طرح آپ کی یہاں پہ مولانا اشتیاق صاحب کی مسجد میں اذان ہوتی ہے اس طرح اذان کہا کرو۔ وہ بندے وہ صحابی حضور کو یہ سنا رہے ہیں، یہی اذان تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، 10 صحابہ اور آئے، حضور ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ کون سا خواب دیکھا جی؟ بہت توجہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ کون آیا تھا جی؟ سکھانے کیا آیا جی؟ بہت توجہ۔ وہ جو فرشتہ اذان لے کے آیا، حضور نے پہلے صحابی کو فرمایا یہاں پہ بلال کی آواز اونچی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کو ویسے کہلواؤ جیسے خواب میں دیکھی تھی۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا، آخر میں لا الہ الا اللہ کہا، اذان مکمل ہو گئی۔ میرے دوستو، جو رب نے اذان بھیجی تھی، جس اذان پہ عبداللہ بن مسعود نمازیں پڑھ کے جنت میں پہنچ گئے، جس اذان پہ صدیق و فاروق نے نمازیں پڑھی، عثمان و علی نے نمازیں پڑھی، مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی، مصطفیٰ کے چاروں مؤذن جو اذان دیتے رہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کوئی علی ولی اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی جملہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں ہم نے وہی اذان دینی ہے جو صحابہ سن کے نماز پڑھا کرتے تھے، جنت میں پہنچ گئے۔ اگر تیری اذان صحابہ والی ہے تو جنتی ہے، اگر صحابہ کے ساتھ نہیں ملتی ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے۔ ان کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ساتھ نہیں ملتی تو ٹھیک۔ ہم نے اذان کو بڑھایا نہیں، ہم نے اقامت کو کھایا نہیں، ہم بڑھانے کے بھی قائل نہیں، ہم کھانے کے بھی قائل نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم نے مصطفیٰ کی شریعت صحابہ سے سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل ایسا مستند ہے کہ وہی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ سنت نہیں ہے، وہی سنت ہے۔ ایک حدیث بہت توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی بات کی ہے، اللہ کے نبی نے فتنوں کی بات کی ہے، حضور علیہ السلام نے فتنوں کی بات کی، فرمایا ان سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، بڑی اہم بات عرض کرنی ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اس پہ اگلی بات بہت مضبوط، بہت ہماری ضرورت کی ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا، ہر نیا کام بدعت، ہر بدعت گمراہی۔ بہت توجہ، سنت پہ عمل کرنا ہے، صدیق کی سنت پہ عمل کرنا ہے، فاروق کی سنت پہ عمل کرنا ہے، حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جو عمل صدیق کے خلاف ہوگا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں بدعت ہے، جو عمل حضرت عمر کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہے، جو حضرت عثمان کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہے، جو حضرت علی کے خلاف ہوگا وہ بہت توجہ جی۔ ہم بدعت میں رخ ایک طرف ہی رکھتے ہیں، دوسری طرف بھی بدعت ہے، جہاں خلافت راشدہ کے مقابلے میں عمل آئے گا وہ سنت 20 رکعات ہے، 8 بدعت ہے، سنت صحابہ کا عمل ہے۔ 3 طلاق کو 3 کہنا یہ سنت ہے، 3 کو 1 کہنا بدترین بدعت ہے۔ غیبانہ نماز جنازہ صحابہ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک نے اپنے دور میں ایک بار بھی نہیں پڑھا، یہ بھی صحابہ کے خلاف بدعت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا خلفائے راشدین سے عمل ملے گا، سنت ہے، نہیں ملتا وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ اور جو بدعت ہے وہ جنت میں لے کے نہیں جائے گی، وہاں صحابہ کی جگہ اور مقام اور ہے اور بدعت کا مقام اور ہے۔ تو اس لیے ہم کمی بیشی کے قائل نہیں، کمی کے بھی ہم قائل نہیں، بیشی کے بھی ہم قائل بہت توجہ۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ وحدت امت ہے، تو امت اجابت کی وحدت ہمیں چاہیے، ہمیں امت انکاری کی وحدت نہیں چاہیے۔ بہت توجہ، مشرکین مکہ ایجنڈا پیش کر چکے، کچھ آپ کا لے لے کچھ ہمارا دین بنا دے۔ حضور نے تو تردید فرمانی تھی،
رب نے صورت نازل کر دی کہ نہیں یہ دین اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس وقت اس کو اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا۔ وحدت امت انکاری کے ساتھ مصطفیٰ نے بھی قبول نہیں کی، اللہ نے بھی قبول نہیں کی۔ بہت توجہ، بات آگے چلی۔ اکبر کے دور میں وحدت امت میں امت انکاری کی وحدت کی بات ہوئی۔ کچھ دین عیسائیوں کا لیا گیا، کچھ یہودیوں کا لیا گیا، کچھ ہندوؤں کا لیا گیا، دین اکبری بنا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ تھا، اکبر خلیفۃ اللہ کلمہ تھا۔ اس دور میں سارے ادیان ملا کر ایک دین بنا دیا گیا۔ گویا یوں کہیں جو کفر کا ایجنڈا مصطفیٰ کے دور میں تھا، کفر اس دور میں بھی اپنے اسی ایجنڈے پہ تھا، وقتی طور پہ کامیاب ہوا، لیکن مجدد الف ثانی کی محنت سے وہ سارا ختم ہو گیا، پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن زخم درست بھی ہو جائے، نشانات باقی رہتے ہیں۔ حمید الدین فراہی اور اصلاحی سے گزرتا ہوا وہی پیغام آج جوید احمد غامدی کی زبان پہ ہے، اور وہ کہتا ہے یہودی بھی جنتی ہے، عیسائی بھی جنتی ہے، مسلمان بھی جنتی ہے۔ اگر یہ تینوں جنتی ہیں تو یقینی بات نتیجہ یہ ہے مل کے وقت گزار لو، لڑائی کی ضرورت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے آپ کے آبا نے یہ کہا تھا کہ وحدت ہم نے کرنی ہے، ہمارے آبا نے تردید کر دی تھی، آج بھی ان کی ضروریت کہتی ہے اکٹھا کریں گے۔ آج ہم بھی اپنے آبا کی طرف پہ کہتے ہیں نہیں ہے قبول، اسے اسلام علیحدہ رہے گا، کفر علیحدہ رہے گا، اکٹھا۔ اس لیے ہم نے امت انکاری اس کو بالکل اپنے ساتھ ملانا نہیں، ہاں ہمارے ہو کر آئیں تو آ جائیں، ویسے ہم نے اکٹھے بہت توجہ فرمائے۔ مجھے ایک بندہ کراچی میں ملا، واقعی گفتگو کرنے آیا، جوید احمد غامدی کا چیلا تھا۔ اس نے ایک بات کی کہ غامدی صاحب بڑے علمی بندے ہیں، ہمارے دوستوں نے کہا کہ آ جاؤ تھوڑی بات کر لو۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھا، کہتا ہے جی آپ کو غامدی صاحب پہ سوال اشکال کیا ہے؟ میں نے کہا اشکال تو بہت سارے ہیں، کسی ایک پہ بات کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جوید احمد غامدی نے کہا ہے، اس کا آڈیو پیغام موجود ہے کہ جو بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے میں اسے کافر نہیں کہتا، جو حضور کو آخری نبی نہ مانے میں اسے کافر نہیں کہتا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے جی دیکھیں بات تو کی ہے نا، اس پہ کوئی ان کے پاس دلیل ضرور ہوگی، کہتے ہیں اس پہ ان کے پاس دلیل ضرور ہوگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ وارث بن گئے ہیں اس کے، آپ نے بات کو قبول کر لیا، مجھے خوشی ہوئی ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں ختم نبوت کہتے کسے ہیں؟ کہتا ہے ختم نبوت کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اس کو آسان کرو، کہتے ہیں آپ کریں۔ میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کلمہ قیامت تک یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، کلمہ یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، نماز یہی رہے گی، بدلے گی نہیں، حج یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، زکوٰۃ یہی رہے گی، بدلے گی نہیں، روزہ یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، سنت مصطفیٰ یہی رہے گی، بدلے گی نہیں، قرآن یہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ ختم نبوت کے انکار کا معنی یہ ہے پوری شریعت بدل جائے گی۔ ایسے ہی ہے جی، پوری شریعت جو نبی آئے گا کلمہ کس کا ہوگا؟ اسی کا، کتاب کس کی، نماز کس کی، روزہ کس کا؟ تو میں نے کہا پوری شریعت کی بات ہے، بہت توجہ۔ میں نے کہا آپ کے غامدی صاحب پوری شریعت بھی کوئی چھوڑ دے، کہتے ہیں میں اسے کافر نہیں کہتا، تو ہمیں یہ تو بتائیں کافر کہتے کس کو ہے؟ پوری شریعت چھوڑ دے، کہے کلمہ بھی بدل جائے گا، بہت توجہ جی۔ دو چیزیں ہیں، شریعت کا اترنا برحق ہے، جو کہے حضور پہ شریعت نہیں اتری ویسے ہی کافر ہے جیسے ابو لہب ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اور جو کہے اتری ہے لیکن راستے میں بدل جائے گی، یہ بھی ویسا ہی کافر ہے جیسے ابو لہب تھا، کیونکہ شریعت کا اترنا ماننا بھی برحق ہے، اس شریعت کا قیامت تک رہنا اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو اتری نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان کافر ہے، جو قیامت تک نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو ختم نبوت نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ شریعت قیامت تک نہیں، راستے میں بدل جائے گی، جو کہے مکمل شریعت بدل جائے گی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت توجہ جی۔ مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے نبی آئے لیکن بدلے نہ کوئی چیز بھی،
नबी आए कोई चीज़ ना बदले। अकाबर बैठे हैं, पता नहीं मुनासिब है, लेकिन मैंने वही जवाब सुना देता हूँ जो मैंने कहा। नबी आए कोई चीज़ बदले ना, मैं क्या आएगा छटकना लेने के लिए? सही है, सही। जब बदलेगा ही नहीं कोई चीज़ तो आना क्या लेने के लिए है? हमारे पास तो नमाज रोज़ा हज ज़कात हजूर की अदाएँ आज तक मौजूद हैं, वो अदाएँ भी नहीं मिटी हमसे, तो फिर उसने आना क्या लेने के लिए है यहाँ पे? आखिर दावा हो गया, उठ के हजरत चले गए। बाद में उन्होंने कोई बात ना की। जावेद अहमद गामदी ने 3 अकीदे फ़कत कादियानियत के अर्ज़ करने लगा हूँ। कहता है हजूर आखिरी नबी, हजूर के बाद और नबी आ सकता है। जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानता मैं उसे काफिर नहीं कहता। नंबर 2 कहता है ईसा बिन मरियम नहीं आएंगे। तीसरी बात कहता है कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया, वो तक सूफी आदमी था। ये तीनों नज़रियात कादियानियत के हैं और ये शख्स पूरी दुनिया के कुफर का एजेंट है और इस वक्त पूरी दुनिया में वहदत अदियान की मेहनत हो रही है। एक बात माजरत से, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मोहब्बत पे काम कर रहे हैं, ये मोहब्बत होनी चाहिए, यूँ होना चाहिए, फला होना चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, हमारे लिए नमूना सहाबा किराम हैं। सहाबा को सामने रख के मोहब्बत भी करेंगे, सहाबा को सामने रख के सारी ज़िंदगी देखेंगे। हक और बातिल कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि जो लोग उम्मत इजाबत नहीं, उम्मत इनकारी है, कतन वो हमारे साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। हमें उनके इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है ना, हमने अपनी पाकीज़गी को बाकी रखना है। हम अल्लाह के फजल से अपने आप को, अपने अफराद को बर्दाश्त करेंगे, हम अपनों की सहेंगे लेकिन गैरों की नहीं सह सकते। उम्मत इजाबत को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इकट्ठ की ज़रूरत है। और जो लोग इजमाई मसाइल व कायद को छोड़ कर अलहदा होते हैं वो उम्मत को इकट्ठा नहीं करना चाहते। चाहे किसी नजरिए पे लोगों को इकट्ठा करें, वो खराब करेंगे, खुराफात होगी, उनके सियासी बयानात होंगे, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़कत अहले सुन्नत वल जमात, अहले जो हक हैं वो आपस में इकट्ठे हों और दीन की खिदमत करें। उसके अलावा किसी कुफर को अपने साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मौलाना से भी अर्ज़ करूँगा शिया का लफ्ज़ दरमियान से निकाल दें, हम उसे उम्मत इजाबत कबूल नहीं करते।